إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ابھی آپ کے سامنے خطبۃ الحاجہ پڑھا گیا ہے. یہ وہ خطبہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جمعہ کے خطبوں میں یا دیگر محفلوں اور مجلسوں میں شروع میں پڑھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، آپ کی یہ سنت تھی کہ کسی مجلس میں اپنی بات رکھنے سے پہلے آپ اس خطبے کو پڑھتے، جسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس خطبے کے الفاظ کو ایک مستقل کتاب کے اندر تخریج کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کا نام رکھا ہے خطبۃ الحاجہ. اس خطبے کے جتنے الفاظ ہیں، تمام کے تمام الفاظ اپنی جگہ پر عظیم درس لیے ہوئے ہیں. اس خطبے کے اندر جو باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رکھتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب کے سب عربی زبان بولنے والے، سمجھنے والے لوگ تھے. فصیح عربی بولنے پر ان کو قدرت حاصل تھی اور اس پر وہ فخر کرتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو عرب اور دوسروں کو عجم کہتے تھے. اس کے باوجود کہ ان کے لیے یہ جملے انتہائی آسان اور سمجھنے کے اعتبار سے اس میں کوئی گنجلک نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ان الفاظ کو، ان جملوں کو دہراتے تھے. ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے پیچھے کوئی اہم اور عظیم مقصد تھا. بغیر کسی مقصد کے انہی الفاظ کو بار بار صحابہ کرام کے سامنے دہرانے کا کوئی مطلب نہیں تھا. اس خطبے کا ایک لفظ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا ہے. اسی لفظ کے اوپر آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے اندر یہ الفاظ دہراتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، کہ اللہ رب العالمین کی ہم پناہ طلب کرتے ہیں. کس چیز سے؟ شرور نفس سے. اپنے نفس کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو عیوب ہیں، جو شر و فتن ہیں، ان تمام چیزوں سے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں. یہ ہمارا نفس اور ہمارا دل جو ہے، اللہ رب العالمین کی جہاں عبادت کے اندر ہی مشغول رہتا ہے، وہی اس نفس کے اندر بسا اوقات بعض بیماریاں داخل ہو جاتی ہیں
اس نفس کے اندر، اس دل کے اندر بعض بیماریاں گھر کر جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ اس نفس کو، اس دل کو مریض اور بیمار بنا دیتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کی کہ اللہ اس نفس کے شرور سے، اس کے فتن سے، اس کی بیماریوں سے میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، کہ اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو دل تیرے خوف سے ڈرنے والا نہ ہو، جس دل کے اندر خشیت الہی، خوف الہی نہ ہو، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے بھی اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جس نفس کے اندر آسودگی نہ ہو، قناعت نہ ہو، جو نفس ہمیشہ بھوکا رہے، جس نفس کے اندر ہمیشہ لالچ اور ہمیشہ دوسروں کی طرف تاکنے والا اور دوسروں کے مالوں کی طرف اور دوسروں کے محاسن کی طرف دیکھنے والا للچائی نظروں سے، ان تمام نفس کے عیوب سے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ قناعت پسندی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اسی کے برعکس اگر نفس کے اندر قناعت نہ ہو، نفس کے اندر صبر نہ ہو، تو یہ بہت بڑا عیب بھی ہے، بہت بڑی بیماری بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری سے بھی اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے تھے اور کہتے تھے آخر میں وَمِن دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، اور اللہ ایسی دعاؤں سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں جو دعائیں تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوتی ہوں۔ تو آپ غور کریں کہ ایک ایسی چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، وہ کتنی اہم ہوگی۔ یہ نفس ہر شخص کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دنیا کا کوئی ایسا بندہ نہیں جس کے ساتھ یہ نفس اور یہ دل نہ ہو، اور اس نفس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ نفس انسان کو ہمیشہ گناہ کی طرف مائل کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، سورہ یوسف کے اندر اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ یہ نفس ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف حکم دینے والا اور گناہ کی طرف مائل کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمیشہ دل کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے کہ ابھی تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو، فلاں گناہ کر لو۔ لیکن اگر بندے کے اندر خوف ہے، خشیت ہے، تو اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اس نفس کو کچلتا ہے اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی طرف اس نفس کو مائل کرنے کی بندہ کوشش کرتا ہے۔ تو ہر شخص کے ساتھ یہ نفس موجود ہے جسے قرآن کریم نے نفس امارہ کہا ہے۔ اگر آپ کتاب و سنت کے نصوص کو بغور دیکھیں تو بے شمار آیتیں اور بے شمار حدیثیں آپ کو اس نفس کے متعلق، اس قلب کے متعلق، دل کے متعلق ملیں گی۔ حقیقت میں پورے جسم کے اندر یہ دل جو ہے، یہ پورے جسم کے اندر تمام اعضاء کا سردار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، کہ آگاہ ہو جاؤ، سن لو غور سے، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ جسم کا ٹکڑا صحیح سالم رہا، یہ صالح رہا، یہ اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار رہا، صلح الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم نیک، مطیع اور فرما بردار ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر یہ ٹکڑا جسم کا فاسد ہو گیا، برباد ہو گیا، مختلف طرح کی بیماریوں کے اندر گھر گیا، اس کے اندر حسد کی بیماری، بغض کی بیماری، کینہ کپٹ کی بیماری، اللہ رب العالمین سے نہ ڈرنے کی بیماری، یہ تمام بیماریاں گھر کر گئی، فسد الجسد کلو، تو جان لو کہ یہ پورا جسم بظاہر تو لگے گا کہ زندہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ جسم مردہ ہے۔ اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں، تین طرح کے دل کا، تین طرح کے نفس کا آپ پائیں گے کہ تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہے نفس سلیم، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ بال بچے کام آئیں گے، کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم، اگر دنیا میں اپنے نفس کی کسی نے پاکیزگی کی ہے،
ان برائیوں سے اپنے نفس کو بچا کر رکھا ہے, نفس امارہ کو کچل کر اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس نفس کو لگایا تھا, تب اللہ رب العالمین کے یہاں اس طرح کے نفس کو نجات ملنے والی ہے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم. اگر دنیا کے اندر یہ نفس اللہ رب العالمین کے خوف و خشیت کے اندر اپنی زندگی گزارا ہے, تو قیامت کے اندر اسی طرح کا بدلہ اللہ رب العالمین وہاں عطا کرے گا. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس دن تمام نفس ڈرے ہوئے ہوں گے, لرزہ طاری ہوگا, لیکن ایسے نفس جس نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے خوف و خشیت کے اندر اپنی زندگی گزاری ہے, ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا, ان کے اوپر کوئی خوف طاری نہیں ہوگا. تو یہ ہے پہلا نفس, نفس سلیم, جسے اللہ رب العالمین نے قلب سلیم کہا. صحابہ کرام کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر گواہی دی ہے کہ ان کے جو دل تھے, ان کا جو نفس تھا, اللہ رب العالمین نے جانچ پرکھ کر لی ہے, اور ان کا امتحان لینے کے بعد, جانچ پرکھ کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے انہیں چن لیا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. اب غور کریں, ظاہری اعمال کے تعلق سے آپ کسی کے متعلق حسن ظن رکھ سکتے ہیں, اور رکھنا بھی چاہیے, یہی مسلمانوں کو, مومنوں کو حکم دیا گیا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کو بہت زیادہ متقی, پرہیزگار, عالم و فاضل سمجھ رہے ہوں, لیکن حقیقت میں اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی کوئی وقت اور کوئی قیمت نہ ہو. دل کا حال اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت میں جو بظاہر اعمال ہمیں ان کے نظر آتے ہیں, دل کے ساتھ ان اعمال کی مطابقت ہے یا نہیں ہے. یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ تھا صحابہ کرام کے لیے کہ ظاہری اعمال کے بارے میں اللہ رب العالمین نہیں کہہ رہے ہیں, بلکہ ان کے دلوں کے متعلق رب العالمین جو دلوں کا مالک ہے گواہی دے رہا ہے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی, کہ وہ یہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے انتخاب کر لیا ہے, جانچ لیا ہے, پرکھ لیا. کیونکہ دل کا محل, تقوی کا محل کیا ہے؟ تقوی کا محل دل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینے کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں التقوی ہاں ہونا, التقوی ہاں ہونا, التقوی ہاں ہونا, کہ تقوی کا محل یہ دل ہے, تقوی کا محل یہ دل ہے, تقوی کا محل یہ دل ہے. اگر آپ کوئی بہت ہی صاف ستھرا اور قیمتی کھانا خرید کر لائیں, لیکن وہ کھانا ایسے برتن میں رکھا ہوا ہو جو بہت ہی زیادہ گندا ہے, جس سے بدبو آ رہی ہے, کیا کوئی دنیا کا شخص اس کھانے کو کھا سکتا ہے؟ حالانکہ بہت مہنگا کھانا تھا جب وہ آیا, لیکن ایسے پلیٹ میں اور ایسے برتن میں رکھ کر اسے پروسا گیا, اسے آپ کے سامنے حاضر کیا گیا جو گندا تھا. مہنگا ہونے کے باوجود بھی کیا کوئی شخص اسے کھا سکتا؟ اسی طرح دل کا حال ہے کہ اعمال ہم دن بھر کرتے رہیں, اپنے نفس کو تھکاتے رہے, لیکن اگر یہ دل گندا ہو چکا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دل کے اندر تقوی رہنے والا ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تقوی ہونا, اس تقوی کا محل دل ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ اس دل کی ہم پہلے صفائی کریں, ستھرائی کریں, اسے پاکیزہ بنائیں, تاکہ یہ تقوی اس دل کے اندر ٹھہر سکے. اگر ہمارا دل صاف ستھرا رہا تو عمل گرچہ کم ہو, اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ معمولی عمل بھی بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے. اللہ رب العالمین ایک معمولی عمل پر بھی ایک بندے کو عظیم اجر عطا کرتا ہے, اور ایک دوسرے کے اندر مراتب کے اندر جو فرق ہوگا اللہ رب العالمین کے یہاں, تو وہ اسی تقوی کی بنا پر اور اسی دل کی پاکیزگی کی بنا پر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے, اذا ہم العبد بحسنہ, کہ جب بندہ کسی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ارادہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے لیے ایک نیکی لکھنے کا فرشتوں کو حکم دیتا ہے. ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے, عمل کیا نہیں ہے, فوراً اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. یہ دل کے اعمال ہیں. پھر جب بندہ اس نیک عمل کو حقیقت میں انجام دے لیتا ہے, ایک شخص نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ آئندہ کل سے میں روزانہ 1 پارہ قرآن تلاوت کروں گا, روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کروں گا,
चाश्त की नमाज पढ़ा करूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ा करूंगा, वालिदैन की खिदमत करूंगा, अपने बड़ों की इज्जत करूंगा, मुख्तलिफ तरह के नेक अमाल हैं। एक बंदे ने सिर्फ इरादा किया, अभी करना शुरू नहीं किया है, सिर्फ इरादा करने के साथ साथ उसके खाते में एक नेकी लिख दी जाती है। फिर जब हकीकत में उस अमल को अंजाम दे लेता है तब उसे कितनी नेकियां मिलती हैं? देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल व करम। सिर्फ अमल अभी उसने किया है तो उसके तकवे की बिना पर उस अमल का ग्रेड अल्लाह रब्बुल आलमीन बढ़ा देता है। कितना बढ़ाता है? 10 गुना से लेकर 700 गुना तक। वही एक अमल दो लोग कर रहे हैं, हो सकता है कि एक शख्स का अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल ही ना हो। दो लोग नमाज पढ़ते हैं, हो सकता है कि एक शख्स का अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूल ही ना हो। जैसे कि हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई शख्स किसी काहिन के पास जाए और अपना हाथ दिखाए और काहिन के पास जाकर गैब की खबरें मालूम करे तो उसकी 40 दिन की नमाज कबूल नहीं होती है। इसी तरह अगर कोई शख्स शराब पीता है, उसके बारे में आया है कि उसकी 40 दिन तक की नमाज कबूल नहीं होती है। वो नमाज पढ़ रहा है लेकिन उसकी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कबूलियत का दर्जा नहीं हासिल कर पा रही। इसका माना यह नहीं है कि अगर किसी ने यह जुर्म किया है शराब पीने का या किसी काहिन के पास जाने का तो उससे अब नमाजें माफ हो चुकी हैं और 40 दिन तक वो नमाज ना पढ़े। ये माना नहीं है इस हदीस का। अगर वो नमाज भी छोड़ता है तो उस गुनाह के करने के साथ साथ और एक गुनाह का मुर्तकिब होगा। उसको नमाज पढ़ना है, नमाज से छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। उसी के बगल में एक दूसरा बंदा नमाज पढ़ रहा है, वही नमाज दोनों जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि दिल के हाल की बिना पर उस शख्स की नमाज अल्लाह की बारगाह में 10 गुना से लेकर 700 गुना तक बढ़ जाए और उसी एक नमाज की बिना पर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे 700 गुना तक उसे दर्जा दे या उससे भी ज्यादा दर्जा दे। और अगर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो ये मकाम और मर्तबा मिला था, आप उनकी सीरत पढ़ें। उलमा ने बयान किया है कि आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में ये नहीं पाएंगे कि वो किसी खास अमल के अंदर बहुत ज्यादा आगे बढ़े हुए थे। जैसे कि बाद सहाबा इकराम के मुतालिक आपको मिलेगा, अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक सहीहैन के अंदर मौजूद है, सही बुखारी सही मुस्लिम दोनों के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप कुरान कैसे खत्म करते हैं? तो उन्होंने क्या कहा? कुल्ला लैला, रोजाना रात को ये कुरान खत्म कर देता हूं। अभी पूरा कुरान नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन जितना हिस्सा नाजिल हो चुका था उनकी कोशिश क्या रहती? रोजाना रात को ये कुरान खत्म कर देते, तहज्जुद की नमाज में पढ़कर पूरा कुरान खत्म कर देते। अल्लाह के रसूल ने पूछा रोजा रखने का आपका तरीका क्या है? उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल रोजाना मैं रोजा रखता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना किया कि इस तरह कसरत अमल से जल्दी आप थक जाएंगे और हमेशा इसी अमल पर बाकी रखना आपके लिए आसान नहीं होगा। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए तखफीफ की कि महीने के अंदर एक मर्तबा सिर्फ कुरान खत्म किया करें। इसी तरह रोजे के अंदर अल्लाह के रसूल ने तखफीफ करते हुए मामूली इजाजत दी। सहाबी रसूल रोजाने की इबादत के जो आदी हो चुके हों, जो रोजाना एक कुरान खत्म कर सकता हो, जिसकी आदत बन चुकी हो, उसको अगर कहा जाए कि महीने में एक मर्तबा कुरान खत्म करो, वही शख्स जानता है कि कितनी तकलीफ होती है। जिस तरह गुनाह के अंदर लज्जत होती है, उससे कहीं ज्यादा नेकी के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लज्जत रखी है। जिनके दिल इस तरह नेकियों के आदी बन जाते हैं वही इस लज्जत को महसूस कर सकते हैं, दूसरे लोग इस लज्जत का तसव्वुर तक नहीं कर सकते। जिनके दिल इस तरह नेकियों के आदी हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया था, इसके बावजूद नमाज के अंदर खड़े रहते। सहाबा इकराम को वहां होता शायद आप रुकू ही नहीं जाएंगे, फिर रुकू में जाते तो यही वहां होता शायद रुकू से नहीं उठेंगे, सजदे में जाते इंतजार करते पता नहीं कब सजदे से उठेंगे। जब कहा कि अल्लाह के रसूल आपके अगले पिछले तमाम गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ कर दिया है, तो फिर इस तरह लंबी इबादत करने की क्या वजह है? अल्लाह के रसूल क्या कहते? अफला अकूनु अब्दन शकूरा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मैं एक शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? अल्लाह ने इतनी नेमत मेरे ऊपर की है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रिया के तौर पर क्या इस तरह उसकी इबादत ना करूं? इससे इंसान को हकीकत में लज्जत महसूस होती है। तो गुनाह के अंदर जो लज्जत होती है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेकी के अंदर लज्जत रखी है। ये सहाबी रसूल कहते हैं कि अल्लाह के रसूल मैं इससे ज्यादा की ताकत रखता हूं। अल्लाह के रसूल बढ़ाते 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 आखिर में 7 दिन तक पहुंचते और कहते हैं कि 7 दिन से पहले आप कुरान खत्म ना किया करें, और फिर उसका सबब भी बयान करते हैं और कहते हैं कि उम्मीद है इंशाअल्लाह आपकी उम्र लंबी होगी, एक लंबी मुद्दत तक आप दुनिया में जिंदगी गुजारेंगे,
بعد میں اس شیڈول پر اور اس جدول پر باقی رہنا آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. اس لیے 7 دن سے پہلے آپ قرآن ختم نہ کیا کریں. چنانچہ اسی طرح جس طرح اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی، ایک لمبی عمر ان کو ملی. آخری زمانے میں جب بستر پر چلے گئے، جب جسم کے اندر طاقت نہیں رہی، تب بھی اسی عمل پر وہ باقی رہے. اور اس وقت ان کے لیے اس عمل پر باقی رہنا، اس جدول اور اس شیڈول پر باقی رہنا بڑا مشکل ہو گیا. اس وقت وہ کہا کرتے تھے کاش کہ اللہ کے رسول نے جو مجھے رخصت دی تھی اس رخصت کو میں نے قبول کر لیا ہوتا. لیکن ایک ایسا عمل جس پر اپنی زندگی میں نے گزار دی ہے، آخری زندگی میں اسے چھوڑنا دل گوارا نہیں کر رہا. تو اس طرح بعض صحابہ کرام کے متعلق آپ کو ملے گا کہ نیکیوں کے اندر بہت آگے بڑھے ہوئے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آپ پڑھ ڈالیں، ان کی سیرت پڑھ ڈالیں، اس طرح نیکیوں کا تعلق ان کی سیرت میں آپ کو شاذ و نادر ہی ملے، شاید کہ نہ ملے. لیکن اس کے باوجود جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ ہے، کیا کسی دوسرے صحابی کا وہ مقام و مرتبہ ہے؟ کیا دوسرے صحابہ کرام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے صحابہ کرام کا یہ مقام و مرتبہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کا فلاں گیٹ فلاں عمل کرنے والوں کے لیے بنایا ہے، جنت کا فلاں گیٹ فلاں عمل کرنے والوں کے لیے. اس طرح 8 دروازوں کا اللہ کے رسول تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں عمل کرنے والے فلاں گیٹ سے داخل ہوں گے، فلاں عمل کرنے والے فلاں دروازے سے داخل ہوں گے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہو؟ تو اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ ابوبکر مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہوں گے. اللہ اکبر. صرف جنت کے اندر داخلے کی بشارت نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہر گیٹ سے داخلے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دے رہے ہیں. یہ ابوبکر صدیق کو مقام و مرتبہ یہاں تک کس لیے ملا تھا؟ آخر کون سا ایسا عمل تھا جس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام و مرتبے پر فائز ہوئے؟ علماء نے کہا ہے وَلَكِنَّ الْإِيمَانَ الَّذِي وَقَرَ فِي قَلْبِ أَبِي بَكْرٍ. یہ جو ایمان تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، یہ دل دوسرے لوگ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ جو ان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اللہ رب العالمین کے متعلق یقین تھا، اخلاص تھا، تقویٰ تھا، یہ دل کے جو اعمال ہیں یہ اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے بندے کا گریڈ بڑھا دیتا ہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بدرجہ عدم فائز تھے، سب سے اونچے مرتبے پر فائز تھے عام لوگوں کے درمیان انبیاء کرام کے بعد. اس لیے ان کو اللہ رب العالمین نے یہ مقام و مرتبہ دیا تھا کہ ہر دروازے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ ہر دروازے سے داخل ہوں گے. صحیح بخاری کی روایت ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ ذکر کیا ایک گائے کا، کہ اس کے اوپر ایک شخص سواری کر رہا تھا. اس گائے نے آواز نکالی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، سواری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے پیدا نہیں کیا ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے کسی دوسرے کام کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ کے رسول یہ قصہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں صحابہ اکرام کے سامنے کہ گائے کا بولنا ظاہر سی بات ہے کہ ایک غیر فطری چیز ہے. اللہ رب العالمین نے بولنے کی طاقت حیوانوں کو نہیں دی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ کوئی سن کر فوراً اس پر یقین نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس پر میں بھی ایمان رکھتا ہوں اور ابو بکر و عمر کا بھی اس پر ایمان ہے. اب غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو بکر پر کتنا بھروسہ تھا. مجلس میں موجود نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول کے دل میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق کے سامنے اس قصے کو بیان کیا جائے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو اپنے عقل و قیاس کے ذریعے اس کو رد کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ابو بکر صدیق کی کیفیت نہیں تھی، ان کی یہ عادت نہیں تھی. اللہ کے رسول نے کہا ہے اب عقل و قیاس کی کوئی ضرورت نہیں. ان کا دل اس قدر اللہ اور اس کے رسول کے لیے فریفتہ تھا کہ وہ بغیر کسی تردد کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی حق بات پر ایمان لاتے تھے. معراج کا واقعہ آپ دیکھ لیں، کیا کوئی شخص عقل و قیاس سے اگر سوچے تو اس پر ایمان لا سکتا ہے؟ زیادہ کی مسافت ہے مکہ سے بیت المقدس، اور اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی رات کو یہاں سے بیت المقدس گئے اور پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان تک اور پھر ایک ہی رات کو واپس مکہ آ بھی گئے. کیا اسے کوئی عقل مند قبول کر سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہا ہے تو سچ ہے.
یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے دل کا حال. تو اگر کسی کا دل اس قدر اللہ رب العالمین کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایمان سے بھرا ہوا ہو، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت اونچا درجہ رکھا ہے. تو یہ ہے قلب سلیم، یہ ہے قلب مطمئنہ. اللہ رب العالمین نے اس دل کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ قصہ پڑھیں، سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قصے کو بیان کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے درخواست کی، رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو تو کیسے زندہ کرتا ہے، میں عینی مشاہدہ اس کا کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ رب العالمین کیا کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر؟ اللہ رب العالمین نے اس قصے کو ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں، اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہماری پیشی ہوگی، ہمارے اعمال کا حساب ہوگا، جنت ملے گی جہنم. جنت اور جہنم اللہ رب العالمین جزا اور سزا کے طور پر دینے والے ہیں. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ہے. تو اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا آپ کا اس بات پر ایمان نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال بلا، اللہ رب العالمین ضرور بھی ضرور اس پر ایمان ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں، دل کا اطمینان حاصل کرنا چاہتا ہوں. دل کے اطمینان کا کیا معنی ہے؟ ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ جب انسان کا دل اللہ رب العالمین پر، اللہ رب العالمین کی شریعت پر مطمئن ہو جائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اسی آیت سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے خود اقرار کیا کہ اللہ پر میرا ایمان ہے، اس کے بعد اور اس کے اندر زیادتی کا مطالبہ کیا کہ اللہ میں اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ایمان کے اندر زیادتی ہے. اگر کسی کا دل اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت پر، اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس قدر مطمئن ہو جائے کہ ذرہ برابر اس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہ رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا خوشخبری سنائی ہے، سنیں. آپ 30ویں پارے کے اندر سورۃ الفجر کو پڑھیں، آخری آیتوں کو. جب کسی کا دل اس قدر اللہ رب العالمین اور اس کی شریعت کے ساتھ مطمئن ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین جب فرشتوں کو ایسے شخص کی جان قبض کرنے کے لیے بھیجتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اسی نفس مطمئنہ کا تذکرہ ہے. وہاں پر کیا کہا؟ اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. یہ اطمینان قلب ہے. اگر اطمینان قلب نفس مطمئنہ کسی کو حاصل ہو گیا تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایسے لوگوں کو خوشخبری سناتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے نفس مطمئنہ اب اپنے رب کی طرف پلٹ جاؤ. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور ہمارے نیک بندوں کے اندر داخل ہو جاؤ، نبیین کے ساتھ، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور میری جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. اللہ رب العالمین نفس مطمئنہ رکھنے والوں کے ساتھ دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سناتے ہیں. اسی کے برعکس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے، جو نفس ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتے رہتا ہے. اس نفس کو کچلنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے. اگر اس نفس کو ہم کچل لے گئے تو آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے نفس مطمئنہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور نفس مطمئنہ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نفس امارہ سے نفس مطمئنہ کا سفر ہمارا کیسے طے ہوگا؟ خود قرآن نے ہمیں اس کا نسخہ سکھایا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے نفس کے اندر اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ نفس مطمئنہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں مشغول رکھے، قرآن کی تلاوت میں، شریعت کے سمجھنے میں، اس کے پڑھنے میں، دینی مجالس کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نفس کے اندر تزکیہ ہوگا، نفس کے اندر اطمینان حاصل ہوگا، اللہ کی شریعت پر نفس مطمئن رہے گا. تو اس طرح نفس کو ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک منتقل کرنے کا اور آگے بڑھانے کا طریقہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم کے اندر ہمیں سکھایا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک نفس ہے، نفس لوامہ، ایک ہے نفس امارہ
जो इंसान को गुनाह की तरफ हमेशा माइल करता रहता है, और एक है नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स सलीम, कल्बे सलीम, जिनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। इन दोनों के दरमियान है नफ्स लव्वामा। जब इंसान गुनाह कर लेता है, अगर वो मोमिन है तो मोमिन कभी गुनाह करने के बाद मुतमइन नहीं होता। मोमिन गुनाह करने के बाद मुतमइन नहीं होता, हमेशा बेचैन रहता है, और फिर तौबा करता है, अल्लाह की तरफ रुजू करता है। अगर काफिर हो तो उसे कुछ एहसास नहीं होता। यहां तक कि बाद लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल ने बयान किया है कि गुनाह करते 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 दिल इस कदर स्याह हो चुका होता है। जब पहली बार गुनाह किया था काफी तकलीफ हुई थी, और यह गुनाह की सिफत है। जब भी इंसान पहली बार कोई गुनाह करे उसे काफी तकलीफ होती है। अगर किसी को झूठ बोलने की आदत ना हो और उसे कभी अदालत के पास ले जाएं, जज के पास गवाही देने के लिए, झूठी गवाही, वो नहीं दे पाएगा। कोशिश के बावजूद किसी को अगर झूठ बोलने की आदत ना हो, झूठ नहीं बोल सकता। वो किसी को जिना की आदत ना हो, नहीं कर सकता, वो कदम बढ़ा ही नहीं सकता। तो जिसको झूठ की आदत ना हो, जिना की आदत ना हो, दूसरे गुनाहों की आदत ना हो, पहली बार उस गुनाह को करते हुए उसको ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर पहाड़ चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उस गुनाह के अंदर कदम रख देता है, पहली बार कदम जब बढ़ा दिया उसने, अब दूसरी बार कदम बढ़ाना उसके लिए आसान हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते 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 उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि उस तरह के गुनाहों को करते हुए उसे ऐसा ही महसूस होता है जैसे नाक पर कोई मक्खी बैठी हुई हो, उस मक्खी को ऐसे हाथ से हिलाया, मक्खी उड़ गई। उसे बड़े से बड़े गुनाह को करते हुए इसी तरह महसूस होता। इसलिए आप पाएंगे कि जो गुनाहें समाज और मुआशरे के अंदर आम हो चुकी हो, हर कोई उस गुनाह के अंदर मुलविस है। सूद के अंदर, झूठ के अंदर, गीबत के अंदर, इस तरह कितनी गुनाहें हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर आम हो चुकी हैं। खुसूसन अगर उस गुनाह का ताल्लुक माल से हो, ऐसे मौके पर उस गुनाह से तंबीह करने के लिए उलमा को डर लगता है, करने वालों को नहीं। अगर कोई उस गुनाह के मुतालिक तकरीर करने के लिए खड़ा हो तो उसे डर महसूस होता है कि लोग हमारा बायकाट कर देंगे। गुनाह करने वाले नहीं रहते। हालांकि होना क्या चाहिए, गुनाह करने वालों को समाज और मुआशरे से डरना चाहिए। लेकिन अगर कोई गुनाह समाज और मुआशरे के अंदर आम हो चुका हो, अगर किसी गांव में, हर गांव में मान लें, अल्लाह ना करे कैसा हो, हर गांव के हर घर के अंदर कोई ना कोई जिना का केस हो चुका है, आप वहां पर जाकर जिना के मुतालिक कहें तो आपको डर महसूस होगा। आम लोगों को अब डर महसूस नहीं होता, इसलिए कि हर घर के अंदर ये चीज मौजूद है। ये बीमारी आम हो चुकी है। सूद की बीमारी इतनी आम हो चुकी है कि बोलने वालों को डर लगता है। दाढ़ी काटने की बीमारी बोलने वालों को डर लगता है। ये गुनाह की कैफियत हो चुकी है। पहली बार करने में काफी तकलीफ होती है, और करते 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 इंसान की आदत ऐसे बन जाती है कि उसे गुनाह ही महसूस नहीं होता। ऐसा लगता है कि नाक पर कोई मक्खी बैठी, उसे मक्खी को हटा दिया। तो यह है नफ्से अम्मारा की मिसाल कि इन दोनों के दरमियान एक है नफ्से लव्वामा। अगर अभी भी आपके अंदर एक कैफियत मौजूद है कि गुनाह के बाद दिल मुतमईन नहीं होता, गुनाह के बाद दिल बेचैन हो जाता है, तो अभी भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की आप अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा करें कि अभी भी आपका नफ्स जिंदा है, मुर्दा नहीं हो चुका। वरना कुछ नफ्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा, दिल तो है लेकिन समझते नहीं। वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, आंख तो है लेकिन देखते नहीं है। आज़ानुन ला यस्माऊना बिहा, कान है लेकिन सुनते नहीं है। अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या कहा, उलाइका कल अनआम बल हुम अव्वल, ये लोग चौपाए हैं बल्कि चौपायों से ज्यादा गए गुजरे हैं। तो अगर किसी का नफ्स इस कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के खौफ से निडर हो चुका हो कि गुनाह करने के बाद भी उसके नफ्स के अंदर बेचैनी की कैफियत पैदा नहीं होती, तो उसके लिए खतरे की घंटी है। अपने नफ्स को इस्लाह की जरूरत है, और इसका तरीका सबसे बेहतर यह है कि वो अपने आप को जिक्र और अज़कार के साथ जोड़े, शरीयत के साथ जोड़े, उलमा की मजलिस के साथ जोड़े। इस तरीके से नफ्स के अंदर पाकीज़गी और तहारत पैदा कर सकता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये नफ्स तरक्की करते हुए नफ्स मुतमइन्ना के रास्ते पर गामज़न हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नफ्स के शर्र व फितन से हमें महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिल के अंदर खौफ व हरास पैदा करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पकड़ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब से ये दिल डरता रहे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नफ्स मुतमइन्ना हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. محترم حاضرین، جس موضوع پر میں نے بولنا شروع کیا ہے دل کے تعلق سے، آپ کتاب و سنت کے نصوص کو کھنگالیں تو بے شمار عبادتیں اس دل سے متعلق آپ کو ملیں گی. اس لیے ان موضوعات پر ٹھہر ٹھہر کر سننے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزیں ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسائل سے غافل بھی ہیں. ضرورت ہے کہ ان مسائل کی طرف ہم توجہ دیں اور اپنے نفس کا اصلاح کریں. آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث پڑھی گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا آدھا حصہ آپ کے سامنے ابھی آیا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ کرتے ہی اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے. نیکی کر ڈالتا ہے تو 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کی نیکی کا گریڈ اللہ رب العالمین بڑھا دیتے ہیں. یہ اس وقت ہے جب بندہ نیکی کر لے. اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن ابھی گناہ کا ارادہ کیا اسی کے برعکس، تو اللہ رب العالمین کا رحم و کرم دیکھیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے کھاتے میں اس وقت تک گناہ نہیں لکھتے یا فرشتوں کو گناہ لکھنے کا حکم نہیں دیتے جب تک کہ بندہ گناہ انجام نہ دے لے. ابھی اس نے صرف گناہ کا ارادہ کیا ہے، کسی بھی طرح کے گناہ کا، ابھی فرشتے اس کے کھاتے میں گناہ نہیں لکھتے. کب گناہ لکھتے ہیں؟ جب حقیقت میں وہ گناہ انجام دے لیں. اس وقت اس کے کھاتے میں جس گناہ کا اس نے ارادہ کیا تھا وہی گناہ لکھا جاتا ہے، پھر اس کا گریڈ بڑھایا نہیں جاتا جس طرح نیکی کا گریڈ بڑھایا جاتا ہے. اس حدیث سے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. اسی غلط فہمی کو دور کرنے کا ارادہ. وہ غلط فہمی کیا ہے کہ گناہ جو دل کے اندر پنپ رہے ہوتے ہیں، جب تک ہم ان گناہوں کو انجام نہ دے لیں تب تک اللہ رب العالمین مواخذہ نہیں کریں گے. حقیقت میں اس حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور اس گناہ کو نہیں کرتا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے اس گناہ کو بغیر کسی سبب کے چھوڑ دیا ہے یا کسی سبب کے تحت اس نے اس گناہ کو چھوڑا ہے. اگر کسی سبب کے تحت اس نے اس گناہ کو چھوڑا ہے تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. اگر کسی نے کسی گناہ کا ارادہ کیا اور کسی سبب کے تحت اس گناہ کو نہیں کیا، انجام نہیں دیا، تو اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے خوف اور خشیت سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہے. ایک شخص نے پوری پلاننگ کی کسی لڑکی کے ساتھ بدکاری کرنے کی، سب کچھ اس کے سامنے موقع موجود تھا، راستے آسان تھے، لیکن اللہ کے خوف سے اس نے گناہ نہیں کیا. تو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ خوف، یہ خشیت انتہائی محبوب ہے، اور اس بندے کے کھاتے میں صرف ایسا نہیں کہ گناہ نہیں لکھا جاتا بلکہ خوف و خشیت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کی نیکی لکھی جاتی ہے. تو یہ ہے پہلی صورت کہ اللہ کے خوف سے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کے کھاتے میں گناہ تو نہیں لکھا جاتا، اس کے برعکس اس کے کھاتے میں خوف و خشیت کی نیکی لکھی جاتی ہے. دوسری قسم ہے، دوسرا سبب ہے کہ لوگوں کے ڈر سے اس نے اس گناہ کو نہیں کیا. کسی کو کسی گناہ کی عادت پڑ گئی ہے، اب لوگوں کے ڈر سے وہ لوگوں کے سامنے اس گناہ کو نہیں کر رہا، جیسے ہی لوگوں کی نظر ہٹی فوراً اس گناہ کو انجام دیا. مثلا کوئی تاجر ہے، پھل بیچتا ہے، ڈنڈی مارنے کی عادت اسے پڑی ہوئی ہے. اگر کوئی بغور دیکھے تو نہیں مارتا، جیسے ہی لوگوں کی نظر ہٹی فوراً اس نے ڈنڈی مار دی، وزن کے اندر کمی بیشی کر دی. تو اگر کبھی وہ اس گناہ کو نہ کرے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کا خوف، اللہ کا خوف نہیں ہے. ابھی لوگ دیکھیں گے، مشہور ہو جاؤں گا کہ میں ناپ تول کے اندر کمی کرتا ہوں، میرے پاس پھر اور گراہک نہیں آئیں گے. تو لوگوں کے خوف سے اگر کسی نے کسی گناہ کو چھوڑ دیا، ارادہ تو کیا تھا لیکن انجام نہیں دیا، تو اس موقع پر ریاکاری کا، لوگوں سے خوف کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، اگر لوگوں کے خوف سے چھوڑا ہے تو اس کا گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ
اس نے اپنی طرف سے گناہ کا ارادہ کیا اور اس کے لیے جو بھی ممکنہ صورت ہو سکتی تھی ان تمام چیزوں کو انجام دیا، کوشش کی گناہ کرنے کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ مثلا ایک شخص نے ارادہ کیا کہ آج فلاں گھر میں جا کے رات کو چوری کرنی ہے، گیا رات کو پوری پلاننگ کے ساتھ اور جا کر تالا کھولنے کی کافی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا، پھر آخر میں مایوس واپس آ گیا۔ تو اس نے چوری کا ارادہ کیا تھا، حقیقت میں تو ابھی چوری کی نہیں ہے، تو اس گناہ کے ارادہ کرنے پر چونکہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی تھی، انجام نہیں دے پایا، کامیاب نہیں ہو پایا، تو اس موقع پر اس کو جس گناہ کا اس نے ارادہ کیا تھا مکمل گناہ اس کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ علی الاطلاق حدیث نہیں ہے کہ گناہ کا ارادہ کرے اور گناہ انجام نہ دے تو اس کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا۔ اگر اس نے لوگوں کے خوف سے گناہ کو چھوڑا ہے اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ اگر اس نے اس گناہ کے کرنے کے لیے عملی اقدام بھی کیا، کامیاب نہیں ہوا، اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ تو اگر کسی سبب سے اس نے گناہ کو چھوڑا ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ اگر بغیر کسی سبب کے اس نے گناہ کو نہ کیا ہو، انجام نہ دیا ہو، تو اس کی 2 صورت ہو سکتی ہے۔ بغیر کسی سبب کے اس کے دل میں صرف خیال آیا تھا اور وہ خیال دل کے اندر جگہ نہیں بنا پایا، آیا خیال اور چلا گیا، تو ایسے موقع پر اس کے کھاتے میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ اس کے دل میں خیال آیا گناہ کرنے کا اور اس نے عزم مصمم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا، پلاننگ کر لی کہ مجھے گناہ کرنا ہے، اور بغیر کسی سبب کے اس کو چھوڑ دیا، تو اس بارے میں علماء کے مابین اختلاف ہے کہ عزم مصمم کیا تھا، پوری پلاننگ کی تھی اور بغیر کسی سبب کے، اگر سبب کے ساتھ چھوڑا ہو تو اس کی 3 صورتیں بیان کر چکا ہوں، لیکن بغیر کسی سبب کے اس گناہ کو اس نے انجام نہیں دیا، چھوڑ دیا، نہیں کیا، تو راجح قول کے مطابق اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے عزم مصمم کر لیا تھا، دل نے اپنا عمل کر لیا تھا، اور جیسے آدھا و جوارح عمل کرتے ہیں اسی طرح دل بھی عمل کرتا ہے، اور یہاں پر دل پورا عمل کر چکا ہے، عزم مصمم کر چکا ہے، اس لیے اس کے کھاتے میں گناہ لکھا جائے گا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، اس سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ نے اسے ہی راجح قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچا کے رکھے، اللہ رب العالمین ہمارے دل کو پاک و صاف کرے، نفس مطمئنہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قلب سلیم ہمارے دل کو بنائے، آمین تقبل رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام